یعنی صوفیاء کرام یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اسلام کی بتائی ہوئی دیگر عبادات میں روزے کو ایک خاص اہمیت اور خاص مرتبہ حاصل ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ اس حدیث قدسی میں اللہ پاک نے روزے کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، حالانکہ نماز بھی اللہ ہی کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، مگر اللہ پاک نے خاص روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں روزے کو خاص یوں فرمانے کی دو حکمتیں ہیں کہ روزہ عمل سے رکنے کا نام ہے، یعنی کھانے پینے وغیرہ سے رکنے کا نام ہے، اور یہ ذاتی طور پر پوشیدہ عمل ہے جو دکھائی نہیں دیتا، جبکہ دوسری عبادات لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ روزہ وہ خاص عبادت ہے جسے صرف اللہ پاک ہی ملاحظہ فرماتا ہے، یعنی اخلاص جو ہر نیکی کی اصل ہے یہ روزے میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روزہ دشمن خدا یعنی شیطان پر غلبہ پانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ شیطان نفسانی خواہشات کے وسیلے سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، لہٰذا نفسانی خواہشات جتنی زیادہ ہوں گی شیطان بندے پر اتنا ہی زیادہ حملے کرے گا۔ اگر ہم نفسانی خواہشات کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شیطان کے راستے بند کر سکتے ہیں، اور نفسانی خواہشات کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم کھانے پینے میں کمی کر دیں تو اس کی برکت سے نفسانی خواہشات بھی کم ہو جائیں گی، شیطان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، پس بھوک کے ذریعے اس کے راستوں کو تنگ کرو۔ معلوم ہوا روزہ رکھنے سے ہماری نفسانی خواہشات کم ہوتی ہیں، جب نفسانی خواہشات کم ہوتی ہیں تو اس کی برکت سے ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جب ہم شیطان کے حملوں سے محفوظ ہوتے ہیں تو ہماری روح کو غذا، روح کو طاقت ملتی ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے، اور جب دل روشن ہو جاتا ہے تو اللہ کے محبوب کی محبت بڑھتی ہے، اللہ کی محبت دل میں بڑھتی ہے، عبادت میں لذت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں الجوع رأس مالنا، یعنی بھوک ہمارا سرمایہ ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں جو وسعت، سلامتی، عبادت میں لذت، نفع بخش علم حاصل ہوتا ہے یہ اللہ کے لیے بھوک اختیار کرنے اور اس پر صبر کرنے کے سبب حاصل ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے اس کا سینہ نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ منہاج العابدین میں ہے پیٹ بھر کر کھانے سے عبادت کی مٹھاس غائب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور اس لیے نہیں کھایا تاکہ مجھے عبادت کی مٹھاس ہو۔ روزہ جسمانی صحت کا بھی ضامن ہے اور روحانی صحت کا بھی ضامن ہے۔ الحمدللہ رجب کا مہینہ آنے والا ہے تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں ہم روزے رکھیں، اور پھر آگے شعبان اور رمضان کا مہینہ جب آئے اس وقت تک ہم روزوں کے عادی ہو چکے ہوں، ایک روحانی حوالے سے کافی مضبوطی آ چکی ہو، اور پھر رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر رجب سے سلسلہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ رمضان کی زیادہ لذت ملے گی، زیادہ روحانیت ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔